اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وتجارة لن تبور۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِينُهُ بَاقٍ وَهَذَا دِينُهُ لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات ہو گئے، لیکن آپ کا دین باقی ہے، اور آپ کا جو دین ہے وہ یہ دین ہے جو دین بیان ہوا، یعنی جس کے مراتب ہیں: پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان، اور تیسرا مرتبہ اس کا جو ہے وہ احسان ہے۔ کہتے ہیں لا خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، الا دل الامت علیہ، مگر اس خیر کی اپنی امت کو رہنمائی فرمائی، یعنی جو بھی خیر ہو سکتا ہے، جو بھی بھلائی ہو سکتی ہے، اس بھلائی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، اس بھلائی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ولا شر الا حذرها منه، کوئی شر نہیں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، یعنی جو بھی شر ہے، جو بھی چیز شر ہو سکتی ہے، اس چیز سے، اس شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اگر خیر تھا، کوئی چیز خیر ہے تو خیر کی بھی رہنمائی فرمائی کہ یہ خیر ہے، اور اگر شر ہے تو شر سے آپ نے بچایا کہ اس شر سے ڈرو، شر سے بچو۔ پھر فرماتے ہیں والخیر الذی دل علیہ التوحید، اور سب سے اچھی جو چیز ہے کائنات کے اندر، سب سے اچھی چیز جس کی آپ نے اپنی امت کو رہنمائی فرمائی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ہے توحید، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کی پسند ہے اور جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا خیر ہے، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے کہ توحید، اور وہ چیز جو اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی پسند کے مطابق ہو۔ اس سے بڑھ کر
خیر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا خیر یہی ہے. سب سے بڑی خیر کی چیز اللہ کی توحید ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی اور پسند ہے. سب سے بڑی خیر، سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو چیز پسند ہے اور اللہ رب العالمین کی جو مرضی ہے، اللہ رب العالمین جس پہ خوش ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا خیر ہے. اور سب سے بڑا جو شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا وہ شرک ہے. اور شرک کے علاوہ وہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین کی ناپسند ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف ہے اور اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا شر ہے. اس سے بڑھ کر شر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا، تمام کائنات کے لیے. نبی علیہ السلام کی بعثت سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا. وہ سارے کے سارے، ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخاطب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا کافۃ للناس، مگر سارے لوگوں کے لیے. سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے زمانے کے لیے ہوتے تھے، اپنے علاقے کے لیے ہوتے تھے، اپنی بستی کے لیے ہوتے تھے، اپنے زمانے کے لیے ہوتے تھے، اور پھر جو ہے دوسرا نبی آتا تھا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے جو ہے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے پیغمبر ہیں. عربوں کے لیے بھی، عجمیوں کے لیے بھی، جو جہاں بھی رہتا ہو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا. حتیٰ کہ یہود اور نصارہ کے لیے بھی، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو دوسرے ادیان کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی. جو بھی شخص، جو بھی فرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے، آپ کی نبوت کو پائے، لیکن ایمان نہیں لایا، وہ جنت میں قطعاً داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مجوس ہو، یا کسی اور پیغمبر کو ماننے والے کیوں نہ ہوں. کسی بھی پیغمبر کو ماننے والے اب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے تب تک جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کو مانتا ہوں، میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، میں یحییٰ کو مانتا ہوں، میں عزیر کو مانتا ہوں، میں کسی اور پیغمبر کو مانتا ہوں، میں تو مومن ہوں، ہم کہیں گے نہیں،
آپ مومن اس وقت تھے جب وہ زندہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مبعوث نہیں ہوئے تھے تب تک آپ مومن تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اب قیامت کی صبح تک آپ کو واجب ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ سابقہ پیغمبروں پہ آدمی ایمان نہ لائے، سابقہ پیغمبروں کا انکار کرے، سابقہ نبیوں کو نہ مانے، سابقہ پیغمبروں کا انکار کر دے، نہیں، بلکہ ان کو بھی ماننا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، وہ اپنی قوم کے نبی تھے، وہ اپنی ملت کے نبی تھے، وہ اپنے زمانے کے تھے، اور اس کے بعد ان کی نبوت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی دوسرے نبی سے، اور آخری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے والا تب مومن ہو سکتا ہے جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اگر وہ صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو قطعاً بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے معلق ہے۔ اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اپناتا ہے، عزیر علیہ السلام کے دین کو اپناتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اپناتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ بھی تو نبی تھے، وہ بھی تو پیغمبر تھے، تو ہم کہیں گے نہیں، اب جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو، ان کی پیغمبری کو، ان کی شریعت کو اپنانا درست نہیں ہے، الا وہ شریعت جو ہماری شریعت سے ملتی ہو۔ اب جو ہے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، کوئی اور جو ہے اس کی پیغمبری اب نہیں چلے گی، اب کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی۔ یعنی وہ سب تو پیغمبر تھے، یہ تو ایمان ہے ہمیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کی کتابیں، ان میں تحریف ہوئی، ان کی شریعتوں میں تبدیلی ہوئی، اب وہ شریعت جو ہے وہ نہیں چلے گی، اب چلے گی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ثقلین پر آپ کی اطاعت فرض کی۔ ثقلین کے معنی جن اور انسان، جن اور انسان پر اللہ رب العالمین نے اب آپ کی اطاعت کو فرض کیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس نے اللہ کی پیروی کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر۔ وہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب پیغمبر بنے تب پیغمبری کا انہوں نے اعلان کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، قم فانذر وربک فکبر۔ تو نبی علیہ السلام خود تشریف نہیں لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ 40 برس تک، 40 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجتماع میں، کسی مجمع میں، کسی جلسے میں، کسی اور جگہ ایک لفظ بھی جو ہے تقریر کے طور پہ نہیں کہا، تقریر نہیں کی آپ نے، ایک لفظ بھی ابھی آپ نے کبھی جو ہے کسی سے نہیں کہا، کسی سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 برس تک یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ایک مانو،
مجھ کو اللہ کا رسول مانو، جو ہے فرشتے برحق ہیں، اللہ کی کتاب برحق ہے، کسی کو بھی نہیں۔ ایک دفعہ بھی، ایک جملہ بھی آپ نے نہیں فرمایا 40 برس تک۔ اور جب 40 برس مکمل ہوئے تو تب آپ نے جو ہے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ تم کہو، تو گو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی اطاعت اب کائنات پہ جو ہے کیا ہے، فرض ہے، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ اعراف آیت نمبر 158۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 158 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل آپ اعلان کریں، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سبوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے لیے محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا، جو دین آپ نے لایا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک فوت نہیں ہوئے جب تک کہ اپنی امت سے وہ ساری چیزیں آپ نے بیان نہیں کر دی جن چیزوں کی امت کو ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائرا یقلب جناحیہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کو بھی نہیں چھوڑا جو ہوا میں اڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان میں اڑنے والے پرندے کو بھی نہیں چھوڑا مگر اس کے بارے میں ہمیں علمیت عطا فرمائی، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دیا۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم، گویا کہ آسمان میں اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کا بھی علم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو توکلتم علی اللہ حق التوکل، اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کالطیر، تو اللہ رب العالمین تمہیں روزی ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، وہ اس وقت خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو وہ اس وقت پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی سٹور ہے، نہ ان کے پاس کوئی جو ہے کمپنی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے، وہ نکلتے ہیں اللہ کے توکل پر، اور پھر جو ہے خود بھی کھاتے ہیں اور پھر اپنے گھونسلوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو جیسے ان کا توکل، ان کے پاس کوئی زمین نہیں، ان کے پاس کوئی زراعت نہیں، کوئی دکان نہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ان کے پاس کوئی تجارت نہیں، ان کے پاس کوئی صنعت نہیں، ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں کہ جہاں وہ روز جائیں اور وہاں سے لائیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا اگر تم توکل کرو گے اللہ پر، اس طرح جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے۔ تو گو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سارا بیان کر دیا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں اڑنے والے پرندے کو بھی نہیں چھوڑا مگر اس کا بھی علم بیان کیا۔ زمین پہ رینگنے والے جو جانور ہیں، رینگنے والے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا علی اللہ رزقها، مگر ان کا رزق بھی، ان کی روزی بھی اللہ پر ہی ہے۔ تو گو کہ ان پرندوں کا بھی علم بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تب تک آپ اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ آپ نے یہ علم بیان نہیں کیا۔ مشرکین میں سے ایک شخص نے سلمان فارسی سے کہا رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ علمکم نبیکم، تمہارا نبی تم کو سکھاتا ہے، ہر چیز تم کو سکھاتا ہے، حتی القراءہ، یہاں تک کہ یہ سکھاتا ہے کہ تم قضاء حاجت کیسے کرو،
کیسے تم بیت الخلاء میں جاؤ اور کیسے تم وہاں سے نکلو، یہ معمولی سی چیز بھی تم کو سکھاتا ہے؟ یعنی اس نے تانا دیا تھا، اس مشرک نے تانا دیا سلمان فارسی کو کہ عجیب ہے تمہارا نبی، یہ تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے آداب بھی تم کو سکھاتا ہے۔ تو سلمان فارسی نے فرمایا نعم، ہاں، ہم کو ہمارا نبی ہر چیز سکھاتا ہے۔ لقد نہانا ان نستقبل القبلہ بغائط او بول، ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم کیا ہے، قبلہ کی جانب رخ کریں پیشاب اور پاخانہ کے وقت۔ ہم کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، کہ ہم 3 پتھروں سے کم کے ساتھ جو ہے استنجا کریں، اس سے بھی ہمیں منع فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وان نستنجی بالیمین او ان نستنجی بالیمین، یہاں یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے گندی صاف کریں، پیشاب پاخانہ صاف کریں، اس سے بھی ہمیں منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا او ان نستنجی برجیء او عظم، کہ ہم استنجا کریں، ہم پیشاب پاخانہ صاف کریں گوبر سے یا ہڈی سے۔ گوبر سے، ہڈی سے جو ہے پیشاب پاخانہ صاف کرنے سے بھی ہمیں ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تانا دینے والے شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کی کہ یہ ہمارا جو نبی ہے یہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے والد جیسا ہوں، اعلمکم کل شیء، میں تم کو ہر چیز سکھاتا ہوں۔ تو گو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری یہ عام اور شامل تھی۔ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، انسان کی جتنی بھی زندگی کے تقاضے ہیں، ان سارے تقاضوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کے طریقے دکھا دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین بیان کر دیا، یا تو اپنے قول سے، یا اپنے فعل سے، یا اپنے اقرار سے، یا کسی سوال کے جواب میں، یا یہیں سے آپ نے جو ہے ابتدا کی۔ اور سب سے عظیم چیز جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ توحید ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے بڑی چیز جو بیان فرمائی وہ توحید ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائی جس میں امت کی بھلائی ہے، جس میں امت کے لیے خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر، معاد میں بھی اور معاش میں بھی۔ معاد جہاں جانا ہے، چونکہ سب کو پتا ہے کہ جانا ہی جانا ہے، جانا ضرور ہے، سفر دور ہے لیکن جانا ضرور ہے، جائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، پیغمبر ہو، کوئی عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، پیسے والا ہو، فقیر ہو، عرب ہو، عجم ہو، چٹا ہو، جو بھی ہو، ہر کسی کو جانا ہی جانا ہے۔ جانے سے آج تک کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے، نہ کوئی روک سکا ہے، نہ خود شخص جو ہے وہ رک سکا ہے، کیونکہ جب اللہ کا آرڈر آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم آ جاتا ہے، تو سارے کے سارے ارمان جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ساری تمنائیں جو وہ خاک میں مل جاتی ہیں، ساری آرزوؤں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا آرزو لے آدمی ہوتا ہے، لیکن جو ہی موت کا جھٹکا لگتا ہے وہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جو ہے مر جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر مر گیا، تو بچے بھی کہتے ہیں دفن کب ہوگا، قبر تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی، بھائی ذرا تھوڑی جلدی کرو۔ سوال یہ ہے کہ کیوں بھائی، اس نے تو یہ مکان بنایا، اس نے تو یہ گھر بنایا، اس نے تو اس گھر کو آباد کیا، اس نے تو یہ زمین آباد کی، کیوں اتنی جلدی لگی ہے آپ کو؟ تو سوال یہ ہے کہ کوئی اس کے لیے تیار ہی نہیں کہ اس کو جو ہے 1 ہفتہ تک رکھے، 2 ہفتے تک رکھے، 3 ہفتے تک رکھے۔ بھائی میرا باپ ہے، اب رہنے دو بیچارے کو، اس نے مکان بنایا، پوری زندگی جو ہے اس نے مجھے پڑھایا، پوری زندگی مجھ پہ اس نے خرچ کی، اب اس کو ذرا رہنے دو۔ نہیں، کہتے ہیں جلدی سے جلدی اس کو دفن جو ہے کر دو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ گھر میں رہے گا یہ سڑ جائے گا، گلے گا، بدبو پھیلے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ قبر جو ہے، اس قبر کو احسان کے طور پہ بیان فرمایا کما یئس الکفار من اصحاب القبور،
جیسے کفار جو ہیں وہ مایوس ہیں قبر والوں سے. اللہ رحم کرے، آپ دیکھیں شمشان گھاٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں راکھ جو ہے وہ اس کو بہا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جگہ بدبو آتی ہے، وہاں بدبو جو ہے سڑاند آتی رہتی ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں مسلمان کتنا بھی بڑا مریض، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو دفن کر دیا اور جو ہے کیا ہے، نہ بدبو نہ کچھ، بلکہ الٹا جو ہے کیا ہے پر آرام پرسکون زندگی ہوتی ہے. پرسکون جو ہے وہ کیا ہے قبر میں سوتا ہے، اور اب جو ہے وہ کیا ہے جائے گا. تو سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کا حکم دیا جس میں خیر تھی امت کے لیے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. دنیا میں رہنے کے آداب سکھائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے رہو گے، اور پھر اللہ کے ساتھ کیسے رہو گے، بندوں کے ساتھ کیسے رہو گے. قرآن کریم کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بڑے اچھے انداز سے جو ہے بیان کیا کہ یہ حقوق کیسے ادا کرے گا، کیسے زندگی گزارے گا شخص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیت الحقوق العشرہ، سورۃ مائدہ کی 36ویں آیت کریمہ. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حقوق عشرہ کی کتاب ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے باہر کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں جاتی، کائنات میں کوئی بھی چیز اس آیت کریمہ سے باہر نہیں جاتی. اگر ہم حقوق کو دیکھیں کہ کس کا کیا حق ہے مجھ پر، تو یہ آیت کریمہ سارے حقوق کی رہنمائی فرماتی ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، چاہے جو بھی ہو، ایمان والا ہو، ماں باپ ہوں، اپنے ہو کہ پرائے ہوں، سارے کے حقوق کیا ہے. تو معاش کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. ہر وہ چیز جس میں شر تھا، جس میں امت کے لیے بھلائی نہیں ہے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. دنیا میں جس کی بھلائی ہے اس چیز سے آپ نے ڈرایا، آخرت میں جس چیز کا شر ہے، دنیا کے اندر جس چیز کا جو ہے شر ہے، جس چیز کی برائی ہے، جس چیز کی قباحت ہے، اس سے بھی ڈرایا. اور اسی طرح سے آخرت میں جو اس کے لیے شر اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے ڈرایا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ عام اور شامل ہے، وہ ہر ذرے کو شامل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس سے کوئی کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ بچی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پیغمبر بنایا، ان کو رب العالمین نے آخری پیغمبر بنایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. اب کسی شخص کا نبی علیہ السلام کے تعلیمات سے غافل رہنا یہ اس کی کمی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جو ہے میں آپ کی تعلیمات کو حاصل نہیں کر سکا، تو ہم کہیں گے یہ آپ کی کمی ہے. بھائی آپ سیکھو، آپ علم حاصل کرو، آپ معلوم کرو میرا نبی کون تھا، میرا پیغمبر کون تھا، ان کے کیا صفات تھے، انہوں نے ہمیں کیا بتایا، اس کو جانو. تو گویا کہ جو ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھ تک تعلیمات نہیں پہنچی، تو یہ وہی ہے جیسے کہ چمکتے آفتاب میں کوئی یہ کہے کہ نہیں جو ہے مجھے روشنی نہیں پہنچتی ہے، اور پھر اپنی آنکھیں بند رکھے. بھائی آنکھیں کھولو، دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے کیا لائے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. تو گو کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں میرے احکام کو اپنائیں. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نواہی سے بچیں. وہ اللہ رب العالمین آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دوسری جگہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے تیسری جگہ فرمایا سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 میں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ رب العالمین تم پر جو ہے تنگی نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ رب العالمین کی تعریف
کہ اس کی نعمت جو ہے وہ مکمل ہوئی اور اس کا دین جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو اس طرح سے گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بیان فرمایا اور امت سے وہ ساری چیزیں بیان کر دی جن کی ان کو ضرورت تھی، اور جن چیزوں کو ذکر نہیں فرمایا وہ چیزیں انسان کی ضرورت سے باہر تھی، اسی لیے بیان نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی وفات پہ جو دلیل ہے وہ ہے آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتن وانہم میتون، بے شک کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30-31، گویا کہ قیامت کے دن کفار کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی جو ہے خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ تو اس وقت جو ہے کیا ہوگا؟ اس وقت گواہیاں جو ہے چلیں گی، اور گواہی کون دے گا؟ گواہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح سے ہم نے جو ہے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم جو ہے وہ لوگوں پہ جو ہے گواہ بنو، اور وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر جو ہے وہ گواہ بنے۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور لوگ جب جو ہے مریں گے تو مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے وہ اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا قول بھی دلیل ہے اس کی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوسری بار تم کو نکالیں گے۔ گو کہ زمین میں جانا ہے اور زمین سے پھر دوسری بار نکلنا ہے، تو یہ جو دوسری بار نکلنا ہے یہ بڑا سخت ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یہ خطرناک ترین جس کو ہم کہیں گے موقف ہوگا کہ ہم اٹھے قبروں سے ہم کو اٹھایا جائے گا، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد اسی میں بات نہیں ہوگی بلکہ پھر جو ہے سوال ہوگا، پھر اعمال کا سوال ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد سوال ہوگا، یہ نہیں کہ قبروں سے اٹھے اب جو ہے بات ہوگی بات پوری، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کے بعد جو ہے محاسبہ ہوگا، اس کے بعد اعمال کا بدلہ لگے گا، اس کے بعد میزان لگے گا، اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے، اس کے بعد اعمال کو دیکھا جائے گا۔ تو گو کہ یہ جو ہے یہ دلیل ہے، اور اس قانون میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی کیا ہے وہ مرنے کے بعد آپ کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور پوچھیں گے، ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی جانب پیغمبروں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کو ہم نے بھیجا تھا کہ تم نے کیا اللہ کے دین کو پہنچایا تھا لوگوں تک، تم نے کیا اللہ رب العالمین کے دین کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو جو ہے وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پھر دلائل پیغمبروں سے بھی مانگے جائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ امتیوں سے بھی مانگے جائیں گے۔ خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بس بے شک کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں جس چیز کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف بنایا گیا تھا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں جو اس کا تمہیں جو ہے ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ تمہاری ذمہ داری جو تھی وہ یہ تھی کہ تم رسول کی پیروی کرو، رسول کی اتباع کرو، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذمہ داری یہ تھی کہ آپ جو ہے کیا کریں، لوگوں تک دین پہنچائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچائیں اس دین کو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ گویا کہ مسئولیت ہے، گویا کہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے بھی سوال کرے گا، اور اللہ رب العالمین امتیوں سے بھی سوال کرے گا۔ تو گویا کہ یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سوال میں جو ہے کیا ہے
وہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب لوگ مریں گے تو مرنے کے بعد جو ہے ان کو اللہ رب العالمین زندہ کرے گا۔ مرنے کے بعد ان کو جو ہے زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مرنے کے بعد زندہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے۔ یہ ہے نتیجہ پیغمبر بھیجنے کا، یہ ہے نتیجہ کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، اس دن کے لیے تیاری کرے، اس دن کے لیے جو ہے کیا ہے عمل کرے۔ یہ کون سا جو ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ بعث و نشور کا دن ہوگا، وہ دن کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس کی احوال، اس کی جو ہے سختیاں اور اس کی جو ہے ہولناکیوں کو بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے دل کو کیا ہے وہ انابت اللہ اختیار کرتا ہے، لیکن کس کا؟ جو ایمان والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے اللہ کی نہیں مانی، اگر تم نے رسول کی نہیں مانی، اگر تم نے کتاب نہیں مانی، اگر تم نے فرشتوں کو نہیں مانا، اگر تم نے آخرت کو نہیں مانا، تو تم عذاب جہنم سے کیسے بچو گے؟ اس دن یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے غم سے، خوفناکی کی وجہ سے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس دن پھٹا ہوا ہوگا۔ کان وعدہ مفعولا، اس دن جو ہے اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہو کے رہنے والا ہے۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 17۔ تو اس میں جو ہے کیا ہے، اس جملے کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایمان بالبعث، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر 2 آیت کریمہ سے جو ہے استدلال کیا۔ ایک استدلال ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین ان جو ہے اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، سورۃ نوح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اللہ رب العالمین تم کو زمین سے نکالے گا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور پھر جو ہے اس زمین سے دوبارہ نکالے گا۔ تو یہ جو ہے زمین سے نکالنے کے بعد کیا ہوگا، پھر حساب ہوگا، اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سارا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کیوں؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ہیں، ان کو بدلہ دے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور اچھے لوگوں کو نیکی جو ہے اس کا بدلہ دے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے دلائل ہیں بعد الموت کے، اور پھر یہ کہ ہمیں جو ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد پھر اعمال کا جو ہے حساب ہونا ہے۔ تو اس طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلائل دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ومن کذب بالبعث کفر، اور جس نے بعد الموت کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں پھر حساب کتاب نہیں ہوگا، جو یہ کہتا ہے مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود، جو یہ کہتا ہے کہ کون دیکھ کے آیا۔ آج کل ایک جو ہے اللہ رحم کرے، آج کل نوجوانوں کے اندر، آج کل جو ہے اچھے جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ فکر، یہ ذہن بن چکا ہے، کہتے ہیں کس نے دیکھا، کون دیکھ کے آیا وہاں سے۔ ارے اللہ کے نبی نے بیان کیا، کھل کے بیان کیا۔ کیا اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلط بولتے ہیں؟ کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ نہیں کہتے کہ قبروں میں تم سے سوال ہوگا اور پھر جو ہے تمہیں جو ہے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ پھر تمہیں یہ قرآن غلط ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت ہی زبردست انداز سے اس کی دلیل دی اور اس کی تردید فرمایا زعم کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ انشاءاللہ یہ جو آخری آیت ہے، اس آیت پر مزید گفتگو ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک